अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कहानी समुद्र की अमानत एपिसोड 3। आबदोस साकत थी। इसका मतलब था कि वो सतह समुद्र पर आ गई है। एडमिरल ने बाहर निकलकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। आबदोस में चंद नए लोग नज़र आ रहे थे और इसके अलावा ऊपर से लोग आ जा रहे थे। इसने गेल को देखा जो कि एक तरफ खड़ी कोई फहरिस्त बना रही थी। वो इसके नज़दीक पहुंच गया और इससे पूछा, क्या आबदोस सतह पर है? इसने जवाब दिया, हाँ, हम लोग जज़ीरा कोर्डून में पहुंच गए हैं, जहां से आबदोस में ईंधन लिया जा रहा है और इसके साथ ही खुराक वगैरह का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तुम देख रहे होगे, गेल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। बड़े बड़े कार्टन अंदर लाए गए थे और इन्हें लाने वाले कवि हैकल और कुछ नबास लोग थे। अब आबदोस में अफराद की तादाद 20 के करीब हो गई थी। ये सब स्पनक के साथी थे, ख़तरनाक, कवि हैकल और चाको चौबंद। इन्हीं में से एक दुबला पतला दराज कामत आदमी था जो पुराने फ्रांसीसी तर्ज का कोट पहने हुए था। इसके चेहरे पर गलमच्छे थे और आंखों में बड़ी तेज़ी थी। हालांकि इसके सारे बाल सफ़ेद थे, लेकिन इसके बावजूद सेहतमंद नज़र आ रहा था। इन लोगों ने उसे एहतराम से आबदोस के अंदर केबिन में भेजा। एडमिरल की दूसरी साथी लड़की ने उसे ऊपर जाने से रोक लिया। एडमिरल ने कहा कि ऐसा क्यों है, तो उसने बताया कि ऊपर का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ जनाब। आबदोस को पानी की गहराइयों में जाने की हिदायत मिल गई है, इसलिए अब ऊपर जाना बेकार है। ओह अच्छा। शिराजी वापस नीचे आ गया। लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई थी, इससे अब रौनक भी बढ़ गई थी। शिराजी आबदोस पर बार किए जाने वाले सामान को देखने लगा। इसमें खुराक के डब्बों के अलावा असला वगैरह की भी भारी तादाद थी। स्पनक ने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए थे। एडमिरल बेचारा खामखाई इस मिशन का शरीक बन गया था। इसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं था। आबदोस वापस पानी की गहराइयों में जाने लगी और एडमिरल एक कोने में खड़ा होकर ज़माने के बदलते हुए रंग देखने लगा। चंद ही रोज़ कबल इसकी क्या पोजीशन थी, वो सबसे बड़ी शख्सियत समझा जाता था। इसी आबदोस में इसके एहतराम में लोग ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन इस वक्त वो एक मामूली सा इंसान था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो एक कोने में खड़ा था। दूर से स्पनक ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ाया। हेलो एडमिरल, हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं एडमिरल। हाँ, मुझे इल्म है। मैंने जिस ज़रूरी सामान का बंदोबस्त किया है, तुमने उसे देखा है? हाँ, क्या ख्याल है, मुकम्मल है? इस बारे में तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो। हाँ, जिस कदर मुझे इस सिलसिले में मालूमात मिल सकी, इसके मुताबिक ये सामान हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। बाकी हालात जैसे भी हों, आओ अब एडवर्ड ज़ीरो से गुफ्तगू करें। मैं खुद भी पहली बार इस शख्स से मुलाकात कर रहा हूँ। आओ। स्पनक ने दोस्ताना अंदाज में शिराजी का हाथ पकड़ा और केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन में तवील अलकामत दुबला पतला शख्स गर्दन झुकाए बैठा था। इसके नज़दीक ही गिल मौजूद थी। वो इन दोनों को देखकर खड़ी हो गई। मिस्टर ज़ीरो, कार्बन स्पनक से मिलो। और बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर कोई तासर पैदा किए बगैर स्पनक और फिर शिराजी से हाथ मिलाया। अपने हम पेशा एडो ज़ीरो से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, स्पनक ने कहा। कार्बन स्पनक भी मेरे लिए अजनबी नहीं, लेकिन अब मैं इस ज़िंदगी से बहुत दूर निकल आया हूँ, एडो ज़ीरो ने कहा। क्या मतलब? स्पनक ने बैठते हुए शिराजी को भी बैठने का इशारा किया और एडमिरल शिराजी भी बैठ गया। मतलब यही है कि मैं मुजरमाना ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात से गुजर रहा था। ये लम्हात बड़े रूह फरसा होते हैं। मिस्टर स्पनक एक चालाक मुजरम जवानी के आलम में अपनी तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतों के साथ मसरूफ़ अमल रहता है। अगर जवानी गुजर जाए तो इसके बाद ज़िंदा रहे तो फिर ऐसी हैसियत लेकर कि लोग इसकी जवानी को फरामोश कर चुके हों, और अगर मुज़िल्ले कवि के साथ इसलिए कोई पनाहगाह ना हो और आखिरी पनाहगाह जेल हो तो उसे ज़िंदगी का बदतरीन दौर भी शुमार किया जा सकता है, एल्डो ज़ीरो ने कहा। तुम्हारे तजर्बात मेरे लिए मशले राह हैं, स्पनक ने कहा। हाँ, मुमकिन है, वो बेजारी से बोला, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि ज़ीरो अब तुम जेल में नहीं हो। खुश? इसने सवालिया अंदाज में स्पनक को देखा। हाँ। क्या तुम इन हालात में खुश रह सकते हो? क्या मतलब? मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं रहा। एक ज़माने में मेरा तोती बोलता था, लोग मेरे नाम से खौफज़दा रहते थे और मेरा वजूद नंबर 1 होता था। बदले हुए वक़्त से तावन ज़रूरी है मिस्टर ज़ीरो। क्या फ़ितरत का बदलना भी इतना आसान है? ज़ीरो ने पूछा। हाँ, फ़ितरत का बदलना आसान नहीं है, लेकिन इंसान को हालात के साथ तावन करना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम होकर जेल चले गए थे और इसके बाद अब तुम्हारे कवि इस काबिल नहीं थे कि तुम जेल की चार दीवारी से बाहर निकल सकते। अब अगर तकदीर ने तुम्हें जेल की दीवार से बाहर निकलने का मौका फराम कर दिया है तो तुम इससे भरपूर तावन करो। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। हाँ, मेरे हक़ में जो बेहतर था मैंने इससे गुरेज नहीं किया, एडो ज़ीरो ने जवाब दिया। बहालते मजबूरी ये सब कुछ करना मुनासिब नहीं है।
مسٹر ایल्डو زیرو، میں نے تمہیں ایک باعزت مقام دے کر اپنے درمیان بلایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک باعزت انسان کی حیثیت سے میری رہنمائی کرتے رہو۔ اگر یہ ساری صورت مجبوری کے عالم میں رہی تو میرا خیال ہے کہ نہ تم خوش رہ سکو گے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کارکن کی حیثیت سے میرے ساتھ اس کام میں حصہ لو اور قدم قدم پر میری رہنمائی کرو۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا مسٹر اسپنک، میں تو صرف آپ کو اپنے تاثرات بتا رہا ہوں۔ تمہیں یہ تاثرات بدل دینے چاہیے مسٹر ایلڈو زیرو۔ تم سوچو کہ تم اپنی زندگی کی جدوجہد میں ناکام ہو کر جیل پہنچ چکے تھے۔ اب اگر تمہیں رہائی کا موقع ملا ہے اور ایک آزادانہ زندگی مل گئی ہے تو پھر تم اسے خوش آمدید کیوں نہیں کہتے؟ میں نے اسے خوش آمدید کہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس سلسلے میں جس حد تک ممکن ہو سکا تمہاری مدد کروں گا، ایلڈو زیرو نے کہا۔ شکریہ۔ اس کے عوض تمہیں تمہاری پسند کے مقام پر بقیہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین لوازمات مہیا کیے جائیں گے، یہ اسپنک کا وعدہ ہے، اسپنک نے کہا، اور ایلڈو زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوانی اس قدر خود اعتماد ہوتی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے جوان ایلڈو زیرو یاد آ رہا ہے۔ بالکل، تمہاری ہی مانند دنیا کو ہیچ سمجھتا تھا۔ کیا مطلب؟ اسپنک نے پوچھا۔ اس عمر میں اس قدر خود اعتمادی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تجربات آہستہ آہستہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری خود اعتمادی ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ کچھ حالات ہم سے باغی ہوتے ہیں اور کسی طور پر ہمارے قبضے میں نہیں آتے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا زیرو۔ تسلیم کر لو گے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ ممکن ہے، بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ، جیل سے رہا کر کے میرے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نہایت عزت سے انہوں نے مجھے اپنے درمیان رکھا۔ تمہارے ساتھی کیتھرائن برائن نے مجھے تمام مقاصد سے آگاہ کیا اور میں اس بھیانک علاقے میں جانے کی شدید مخالفت کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت کا علاقہ ہے۔ تم اسے موت کا مسکن کہہ سکتی ہو۔ موت ہاں رہتی ہے، وہیں دنیا سے گشت پر نکلتی ہے۔ وہ جزیرہ بے حد خوفناک ہے۔ وہاں آباد لوگ اب مہذب دنیا کو پسند نہیں کرتے اور مہذب دنیا میں بسنے والوں کی دشمن ہیں۔ تم یقین کرو، اگر وہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، لیکن اب انہیں آبادیاں پسند نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں یہاں ایسے خوفناک حالات میں گر گیا کہ مجھے کچھ دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بس میں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا اور بالآخر وہاں سے موقع پاتے ہی فرار ہو آیا۔ تمہاری ملاقات کس چیز سے تو ہوئی ہوگی؟ ہاں، چند لوگوں سے، لیکن وہ افریقہ کے انتہائی غیر مہذب قبائل سے زیادہ تھے۔ ان سے انسانیت کی توقع محض حماقت تھی۔ خوب، ان کی آبادی کی تعداد بھی نہیں معلوم؟ نہیں، ان کی آبادی تک تو نہیں پہنچا تھا۔ کیا وہ سیاہ فام ہیں؟ نہیں، اس کے برعکس کھلی آب و ہوا میں رہنے والے خوبصورت ترین باشندے ہیں۔ جزیرہ غالباً 8 ماہ تک برف اور کور میں ڈھکا رہتا ہے۔ سرسبز درختوں کی بہتات ہے۔ خوراک کے ذخائر اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ ذخائر سمندری مچھلیاں اور وہ جانور ہوتے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہوگی، وہ کسی جاندار کو نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھا لیتے ہیں۔ جزیرہ کیڑے مکوڑوں سے بالکل صاف ہے۔ جتنے بھی حشرات الارض وہاں نظر آتے ہیں ان سب کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ اجناس اور پھل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن شدید سردی اور برف درختوں کے پھلوں کو تازہ نہیں رہنے دیتی۔ اسی وجہ سے اجناس کی کمی ہے۔ خوب پراسرار جگہ ہوگی۔ اسپنک نے مسکرا کر ایڈمرل شیرازی کی طرف دیکھا۔ شیرازی بیچارہ خود بھی خاموش سے ایلڈو زیرو کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ایلڈو زیرو، اچھا اب یہ بتاؤ، سونے کے اس بت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے جس کی نشاندہی ان لوگوں کی زبانی بھی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے خود بھی کبھی اس بت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ایلڈو زیرو نے جواب دیا۔ کیا وہ ان کے درمیان کوئی خاص حیثیت رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ایلڈو زیرو نے کہا۔ تمہارا اپنا اس سلسلے میں کیا خیال ہے ایلڈو زیرو؟ میں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اسپنک نے کہا، اور ایلڈو زیرو کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، دنیا محیر القول واقعات سے بھری پڑی ہے، تواریخ میں انوکھی انوکھی باتیں درج ہیں، ہم ان باتوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ پلاٹوس کے اس پراسرار مجسمے کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہوگی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگوں کے عوام ہیں یا در حقیقت کوئی ایسی بات ہے، بہر صورت ان تمام باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تم نے اس بت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں نے یہ حماقت نہیں کی۔ فائدہ بھی کیا تھا؟ میں تنہا تھا اور زندگی سے بیزار تھا، چنانچہ میں اس حماقت میں نہیں پھنس سکتا تھا۔ کیا زیادہ افراد ان لوگوں پر قابو پانے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپنک نے پوچھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسپنک نے پوچھا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کا طرز زندگی بڑا خطرناک ہے۔ وہ کوئی جتھا بنا کر نہیں رہتے بلکہ چیدہ چیدہ بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں ہیں وہیں سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہیں، چنانچہ ان کے کسی جتھے پر حملہ کرنا ممکن نہیں۔ ان کی ذخیرہ گاہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بس وہ اتفاقیہ طور پر میں نے دیکھ لی تھی، میرا خیال ہے وہاں کوئی نہ کوئی حکمران ضرور ہوگا۔ کیا اس حکمران سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں؟ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ اس کے مواقع ہی نہیں ملے۔ گو جزیرے کی زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی خاص نشاندہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں اس سے معذور ہوں۔
کیا ان لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ ہاں، وہ آتشی ہتھیار استعمال کرتے ہیں، بندوقوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کارکردگی میں لاجواب۔ اوہ، یہ ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آئے؟ ان کی شکل و صورت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار انہوں نے خود ہی بنائے ہیں، ایڈو زیرو نے جواب دیا اور اسپنک کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ایڈمرل شیرازی کی طرف دیکھا۔ آپ بھی ان حالات کو ذہن میں رکھیں ایڈمرل۔ ہاں، ایڈمرل چونک پڑا۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اسی انوکھی آبادی کے بارے میں۔ ان لوگوں کی صحیح نشاندہی نہیں ہو سکی، ایڈمرل نے کہا۔ ابھی تک ان کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ تباہ شدہ ایڈوس کے جانے والے باشندے اور جو اب وہیں آباد ہو گئے ہیں۔ خوب، لیکن اسپنک تم اس جزیرے پر اترنے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اوہ، اچھا سوال کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسپنک نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا تم نے آبدوز کا انتخاب اسی لیے نہیں کیا تھا کہ پانی کی گہرائی میں ہی رہ کر اس کو تلاش کرو؟ اس میں بہت سی مشکلات ہیں ایڈمرل۔ ہم آبدوز کو خطرناک جگہوں پر نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ کیا تم نے غوطہ خوری کے لباسوں کا بندوبست کیا ہے؟ ہاں، میں نے انتظامات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میں نے یہ بھی کیا ہے کہ میں جزیرے پر قیام کروں گا۔ اب ہمیں صرف ان حالات پر قابو پانا ہے جو جزیرے پر پیش آ سکتے ہیں۔ ایڈمرل نے گہری سانس لی اور کچھ سوچنے لگا۔ بہرحال مسٹر ایڈو زیرو، آپ اس جزیرے تک ہماری رہنمائی تو کر سکتے ہیں؟ اسپنک نے پوچھا۔ یقیناً، میں نے وہاں سے واپسی کا خطرناک سفر کیا ہے، تمہارے پاس اس کے لیے معلومات تو ہوں گی۔ بے شک۔ کوئی نقشہ ترتیب دیا تم نے؟ ہاں، مجھے دکھاؤ تاکہ میں اس کے بارے میں رائے دے سکوں، ایڈو زیرو نے کہا اور اسپنک مسکرانے لگا۔ ابھی تو تم سے تعارف ہوا ہے، آرام کرو، اس کے بعد ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے، اس نے کہا اور ایڈو زیرو گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، آبدوز کا رخ کس طرف ہے؟ مائک کے جنوب کی جانب۔ کیا اس میں کوئی ترامیم ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے تم نے بہترین معلومات حاصل کی ہیں، ایڈو زیرو نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جاری ہے کہانی سمندر کی امانت، باقی اگلی ایپیسوڈ میں۔